مسیح خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام ویورز کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر سلیم پطرس ہے۔ آؤ دعا کریں کہ اسٹوڈیو سے میرے عزیزوں، میرا دل انتہائی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آج بہت خوبصورت فیملی ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند کے ہم تھینکس گیونگ کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جس میں کہ پاسٹر سلیمان اور ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ننے منے بچے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو آؤ دعا کریں کہ اسٹوڈیو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی چھوٹے گیسٹ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں پاسٹر سلیمان صاحب جو کہ بہار کالونی سے میرے پاس آئے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید انٹروڈکشن میں ہم آگے بڑھیں تو آئیے میرے عزیزوں، پہلے ہم پاسٹر سلیمان سے کہتے ہیں ایک پرے کریں اور اس کے بعد ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں آپ سے۔ مہربان زندہ جلالی خدا، آج اس پہر میں تیری شکر گزاری کرتا، ہم تعریف ستائش کرتا کہ تو خدا ان خیر و عافیت سے یہاں پہ لے کے آیا، اور بالخصوص اپنے بھائی کے وسیلہ سے بشپ سیم کے لیے، ان کے بعد پاسٹر سلیم پطرس صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے ہم یہاں پہ پہنچے، اور خداوند تو نے ہمیں موقع فراہم کیا ان کے وسیلہ سے تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیا جا سکے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا، ہم تعریف اور ستائش کرتا، کیونکہ تو ہی حمد اور تعریف کے ستائش کا لائق ہے۔ سارا عزت، سارا جلال، ساری بزرگی تیرے لیے ہے۔ سو خداوند اس پروگرام کے آغاز ہی میں تجھ کو ویلکم کرتے، تجھے خوش آمدید کہتے، اور خداوند تیرے نام سے ہم جو بولیں تیرے نام سے بولیں اور تیرے لیے بولیں، اور تیرے خوف میں، تیرے ڈر میں رہ کر خداوند تیرا پرچار کر سکیں، بہت سے قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں تیرے زندہ نام کا پرچار کریں، اور یہ جہاں تک کلام پہنچے، ہماری باتیں پہنچے تیرے نام سے، خداوند ان سب کو کے لیے ہم باعث برکت، باعث رحمت بن جائیں، اور وہ باتیں ان کی زندگی میں گھر کر جائیں، اور خداوند وہ تجھ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکے، تیرے گریٹ کمیشن کے لیے خداوند پاک خدا ہم کام کر سکیں۔ یسوع کے نام سے جتنا بھی ہمارا یہاں پہ ٹائم گزرے تیرے نام سے گزرے، تیرے لیے گزرے، یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے میرے عزیزوں کہ پاسٹر سلیمان صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جو کہ آج آؤ دعا کریں کہ اسٹوڈیو میں ہیں، تو ہم پوچھیں گے بہنا سے کہ کیسا انہیں فیل کر رہے ہیں وہ کہ آؤ دعا کریں کہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں۔ جی بہنا جی، آپ کے ساتھ ہم مخاطب ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ادھر اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور خداوند کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں برکت دے رکھی ہے کہ ہم خوشخبری کی منادی سنا سکیں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم خداوند کا کلام دوسروں سے شیئر کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے، ہمارے بہت اچھا ہے۔ جی، ننے منے بچوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ جی بیبی، کیا نام ہے؟ بتاؤ گے نام اپنا؟ نام بتاؤ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ہینا سلیمان۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا؟ جمانہ سلیمان۔ واہ جی واہ، بہت اچھا نام ہے۔ آپ کو نام نہیں آتا؟ بولو گے؟ چلو بتاؤ کیا نام ہے؟ شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے نیم ہے جی۔ تو اسی طرح پاسٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی، خداوند کا شکر گزار ہوں اس کے بعد آپ کے لیے کہ خدا نے موقع فراہم کیا ایک مرتبہ پھر آؤ دعا کرنے کے سٹیج پر، اس کے پلیٹ فارم پر، اور مجھے بہت خوشی فیل کر رہا ہوں کہ جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ نہ ہوار جوئے میں نہ جوتو، سو خداوند نے مجھے ایک اچھا جیون ساتھی دیا کہ وہ میرے شانہ و شانہ مل کر خداوند کی خدمت گزاری کے کام میں بڑھ سکیں، بڑھا سکیں، اور ہم دونوں میاں بیوی خداوند کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور میری بیٹی، میرا بیٹا جو ابھی میری بیٹی جو ہے اگلے منتھ 4 سال کی ہوگی، اور میرا بیٹا جو 2.5 سال کا جارڈن، یہ دونوں خداوند کے نام کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم دونوں کی خواہش ہے کہ یہ خداوند کے پرستار ہوں، خداوند کی خدمت گزار ہوں۔ سو میں بہت شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے کہ آپ نے اگین موقع دیا کہ ہم
یہاں پہ آ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے خداوند کے کلام کو آگے تک پہنچا سکیں. آمین، بہت آمین. شکریہ. آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر، جیسے کہ وقت شارٹ ہے، آج سنڈے کا روز ہے، بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو آج ہی کے روز کرنے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ آج ہی کے دن میں پروگرام رکھتے ہیں، کوئی بھی ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے کے روز پروگرام کریں. تو میرے عزیزو، وقت کام ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ انہیں فیملی کو بہت زیادہ وقت دیا جائے، لیکن آئیے میرے عزیزو، وقت کو ویسٹ کیے بغیر ہم بہن سے کہیں گے کہ خدا کے کلام کی طرف ہم آئیں. تو آئیے میرے عزیزو، بہن سے ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں. اب بچی نو تھے کر لے سائڈ پہ، خداوند کے کلام کو ہم سنتے ہیں. جی شکریہ بھائی جی. خداوند یسوع مسیح ناصری کے عظیم اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے سننے والوں کو، تمام مسیحی عالمگیر کلیسیا کو، ملک پاکستان کو میری طرف سے اسلام، میری فیملی کی طرف سے اور میری منسٹری کی طرف سے سلام. ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے، کیونکہ ہم آؤ دعا کریں کہ پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، یہاں پر کلام کی ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، تو میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ آؤ دعا کریں کہ پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں تو ہم دعا کے بارے میں ہی سیکھتے ہیں کہ دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے. سب سے پہلے میں ایک بات سکھانا چاہوں گی، وہ یہ کہ دعا کا مطلب کیا ہے. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، خدا سے بات چیت کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ رابطہ بنا لیتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے. آئیے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں دعا کے بارے میں کیا سکھاتی ہے. تو میرے ساتھ دیکھیے، پولس رسول کا پہلا خط تھسلنیکیوں کے نام، پہلا تھسلنیکیوں 5:17. 5:17 میں یوں لکھا ہے، بلا ناغا دعا کرو. کب دعا کرو؟ بلا ناغا دعا کرو، یعنی ہمیں ہر روز دعا کرنی ہے. ہمیں بلا ناغا دعا کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کب سکھایا دعا کرو؟ بلا ناغا، یعنی کہ بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی وقفے کے ہمیں ہر روز دعا کرنی ہے، بلا ناغا دعا کرنی ہے. ہر روز خدا کے حضور میں جھکنا ہے، ہر روز خدا سے باتیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو. اور خداوند یسوع مسیح نے صرف ہمیں ہی حکم نہیں دیا کہ بلا ناغا دعا کرو، بلکہ وہ خود بھی اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اس بات کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے. ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کو جانیں گے. لوکا کی انجیل 3:20. میرے ساتھ دیکھیے، لوکا رسول کی معرفت انجیل، اس کا 3 اس کی 20 اور 21 کو میں تلاوت کروں گی. ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا. جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا، تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا. کون دعا کر رہا تھا؟ یسوع دعا کر رہا تھا. بائبل مقدس اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ یسوع مسیح دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح نے خود پریکٹیکل کر کے دکھایا. یسوع مسیح نے خود اس بات پر عمل کیا. اس نے صرف ہمیں نہیں سکھایا کہ بلا ناغا دعا کرو، بلکہ وہ بھی اپنے باپ کے حضور میں جھکتا، وہ بھی دعا کرتا اور وہ بھی اپنے باپ سے بات چیت کرتا. اسی طرح اس نے ہمیں بھی سکھایا کہ ہم خدا کے حضور جھکیں، خدا باپ سے بات چیت کریں، یسوع مسیح کے حضور جھکیں، یسوع مسیح سے بات چیت کریں اور بلا ناغا دعا کریں. جب ہم ہر روز دعا کریں گے جیسے یسوع مسیح کے دعا کرنے سے آسمان کھل گیا، تو میرے اور آپ کے دعا کرنے سے بھی آسمان کھل سکتا ہے. صرف ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں اس کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جو لوگ خدا کے حضور جھکتے رہے اور دعائیں کرتے رہے.
خروج 17 باب اس کی 11 اور 12 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ بھی دعا کرتا رہا، اور جب موسیٰ دعا کرتا رہا تو موسیٰ کے دعا کرنے سے کتنی برکتیں ملیں، ہم بائبل مقدس میں سے اس کی تصدیق کریں گے۔ خروج 17 باب اس کی ہم 11 اور 12 آیت دیکھیں گے۔ اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عملیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے اور تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے عملیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ ہاللویہ! دعا میں کتنی طاقت ہے۔ موسیٰ کی دعا کرنے سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ فتح مند ہوئی۔ موسیٰ کے دعا کرنے سے ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا بندہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ موسیٰ خدا کا خادم، خدا کا بندہ، خود بائبل کا ہیرو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہا تو اسرائیل قوم جو ہے وہ فتح مند ہوتی رہی، ان کو شکست نہ ملتی رہی۔ اور موسیٰ کیونکہ انسان تھا، اس کے ہاتھ تھک جاتے تو وہ ہاتھ نیچے کرتا تو کیا ہوتا؟ عملیکی جو ہے وہ ان پر غالب آنے لگتے۔ جب یشوع نے اس چیز کو فیل کیا کہ موسیٰ کے ہاتھ نیچے گرتے ہیں تو ہم لوگ شکست پانا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا پتھر لیا، کیونکہ موسیٰ انسان ہوتے ہوئے تھک گیا، انسانی جسم تھا۔ انہوں نے ایک بڑا پتھر لیا اور موسیٰ کو اس پتھر کے اوپر بٹھا دیا، اور دو لوگوں نے، یشوع نے اور ہور نے، موسیٰ کے ہاتھوں کو اس طرح نیچے سے دونوں طرف سے سہارا دیا تاکہ موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہیں، تاکہ موسیٰ کے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھے رہیں اور آسمان سے برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان کھلا رہے، تو ہمیں ہاتھوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں قدم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے قدموں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھٹنوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور گھٹنوں کے بل ہو جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، جب ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا لیں گے، تو ہمارے لیے آسمان ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ یسوع مسیح خود بھی دعا کی، یسوع مسیح نے خود بھی دعا کی، خدا کے بندہ موسیٰ نے بھی دعا کی، تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ فتح مند ثابت ہوئی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کوئی مشکل ہماری زندگی میں نہیں آتی، کوئی پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل 7 باب 7 آیت، بڑا مشہور حوالہ، اکثر ہم بولتے، اکثر ہم وہ حوالہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے۔ متی کی انجیل 7 باب 7 آیت، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب تک ہم دعا مانگیں گے ہی نہیں، ہمارا خدا کیسے ہمیں دے گا؟ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی سے مانگتے ہیں، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں۔ جب تک ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ہماری ضرورت کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اپنا دل کسی کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا آپ، اپنی ضرورت کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس زندہ خدا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنا دل کھول کر اس کے آگے رکھ دیں گے، جب ہم جھک جائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا لیں گے اور مانگنا شروع کر دیں گے، انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے، جب ہم خدا سے مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس کا وعدہ ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے
کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، دینے کی قدرت رکھتا ہے، صرف ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہم پیاسے ہیں، تو ہمیں کس کے پاس آنا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، جو زندگی کا پانی دیتا ہے، جو ڈھیروں برکتیں دیتا ہے، جو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، ہم جھکتے تو ہیں، ہم جب پریشانی میں آ جاتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ متی کی انجیل 5 باب اس کی 5 سے 10 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 5 سے 10 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا کر دروازہ بند کر کر اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر۔ ہمیں دوسروں کو نہیں دکھانا، ہمیں تماشا نہیں بننا، بلکہ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے خدا سے پوشیدگی سے مانگنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا پوشیدگی میں ہی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں ڈھیروں برکتیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں بے شمار برکتیں جو ہے وہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ ہو وہ دعا کرے۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب 5 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید آج ہم مشکل میں ہیں تو آج ہماری خدا سن نہیں رہا۔ جب ہم بڑے اچھے تھے، ہم دعا کرتے تھے تو خدا ہمیں برکتیں دیتا تھا، آج ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں تو خدا ہماری سن نہیں رہا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے جب آپ مصیبت زدہ ہو تو دعا کرو۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گی ختم کرنے سے پہلے۔ ایک شخص ہر روز بلا ناغہ دعا کرتا، اور اس کی روٹین کہ جب وہ دعا کرتا تو وہ ہر روز سمندر کے کنارے چلا جاتا، وہاں پر وہ چہل قدمی کرتے ہوئے دعا کرتا۔ جب وہ دعا کر رہا ہوتا تو اس نے ایک دن اس بات کو محسوس کیا کہ جب وہ وہاں پر چہل قدمی کرتے کرتے دعا کر رہا تو اس نے فیل کیا کہ جب وہ دعا کر رہا ہے تو ریت پر آپ لوگ اس چیز کو تجربہ کار جو ہے محسوس کرتے ہوں گے یا جانتے ہوں گے کہ جب ہم ریت پر چلتے ہیں تو وہاں پر قدموں کے نشان چھپ جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے فیل کیا کہ جب وہ چل رہا ہے تو اس کے قدموں کے ساتھ کسی اور شخص کے قدموں کے نشان ہیں، اور جب اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے قدموں کے نشانوں کے ساتھ کس کے قدموں کے نشان ہیں؟ یہاں تو ارد گرد کوئی نہیں چل رہا۔ تو خدا نے اس کو کہا، خدا کے روح نے اس کو کہا کہ تو کیوں گھبراتا ہے، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، یہ تیرے قدموں کے ساتھ میرے قدموں کے نشان ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اسی خوشی میں وہ ہر روز دعا کرنے لگا، اور اس نے اپنی روٹین کو پکا کیا، بلا ناغہ دعا کرنے لگا کہ میرا خدا مجھے برکتیں دے رہا ہے، میرا خدا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ دنوں کے بعد اس شخص کی زندگی میں مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ مشکل میں گر گیا، لیکن اس نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ مصیبت زدہ جو ہے وہ دعا کرے، تو وہ اس نے دعا کرنا نہ چھوڑی۔ جب اس نے دعا کرنا نہ چھوڑی تو کیا ہوا کہ وہ دعا کر رہا تھا اپنی روٹین کے مطابق، سمندر کے کنارے دعا کر رہا تھا۔ تو جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس نے کیا محسوس کیا
کہ صرف ایک ہی قدموں کے نشان ہیں، دوسرے قدموں کے نشان ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ انسان تھا۔ بڑبڑانے لگا، کہتا خداوندا جب میں بلا ناغہ تیرے حضور آتا تھا، میں خوشی میں تھا، میں اچھا بھلا تھا، تو میں دعا کرتا تھا تو میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آج میں مصیبت میں گر گیا ہوں تو کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ لیکن خدا نے اس کو کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا؟ میں نے تجھے نہیں چھوڑا، خدا نے اس کو نہیں چھوڑا۔ خدا نے اس کو کہا کہ میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تو تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ تیرے قدموں کے نشان ہیں؟ یہ تو میرے قدموں کے نشان ہیں۔ میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، کیونکہ میرا بندہ آج مصیبت میں ہے۔ خدا کہتا ہے جو مصیبت زدہ ہے وہ دعا کرے۔ جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع ہمیں ہاتھوں پر اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں مشکل میں سنبھال لینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں چھو لینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگ تو تجھے دیا جائے گا۔ وہ ہمیں ڈھیروں برکتیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے آسمان کھول دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ آئیے آج اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں گے، تاکہ ہمارے لیے بھی آسمان کھل جائے، تاکہ ہمیں بھی خدا اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے، تاکہ ہم لوگ اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آج اپنے دل میں عہد کریں، خداوند یسوع ناصری، میں تمام سننے والے دیکھنے والوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی اس بات کے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو ہمیں دعا میں مضبوط بنا، ہمارے گھٹنوں کو مضبوط بنا۔ یسوع ناصری تو ہمارے دلوں کو مضبوط بنا، یسوع ناصری تو ہمارے ہاتھوں کو مضبوط بنا، تاکہ ہم بلا ناغہ تیرے حضور میں جھکنے والے بن جائیں، دعا کرنے والے بن جائیں، تجھ سے بات چیت کرنے والے بن جائیں، اور برکتوں کا آسمان ہمارے لیے کھل جائے۔ چھو بڑی برکت دے یسوع کے نام سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ایکسیلنٹ سسٹر، بہت اچھا سرمن آپ کا، جس میں آپ نے دعا کے تعلق سے بتایا، جیسے کہ آپ نے خروج کی کتاب میں لے کے آپ نے مختلف حوالہ جات سے سکھانے کی کوشش کی پرے کے تعلق سے۔ تو اسی بات کو بڑھاتے ہوئے میں چند ورڈ کہنا چاہوں گا کہ کلام مقدس میں جیسے کہ آپ نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، خداوند آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ اور شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھائی، یوحنا نے اپنے شاگردوں کو کیا کرنی سکھائی ہے؟ دعا کرنا سکھائی ہے۔ متی کی انجیل 6 باب کی 9ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا جب تم دعا کرو تو اس طرح سے دعا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جس طرح کہ آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمیں ہمارے قرض داروں کو معاف کر جس طرح کہ ہم اپنے قرض معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض داروں کو معاف کر، جس طرح کہ دیکھ تو ہمیں زمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا۔ آج ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا سکھا؟ دعا کرنا سکھا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ دعا کرنا سکھائی۔ وہاں پر یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے ورڈ دیے، نشانات دکھائے۔ یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے دعا کرو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی پرے کرنی ہے، اس کی تھینکس گیونگ، اس سے پہلے کہ ہم اس سے کچھ مانگیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینکس گیونگ کرنی ہے۔ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، ہم نے اس کے نام کی تعریف کرنی ہے۔ تو جب ہم تعریف کرنا شروع کریں گے، اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے، تو ہیونلی ڈور آپ کے اوپر کھل جائے گا۔ وہ آسمانی دروازے آپ کے اوپر کھلیں گے کہ جو کس کے اوپر کھلے؟
جو داؤد کے اوپر کھلا تھا آسمانی دروازہ، وہی ڈور آپ کے اوپر کھلے گا جو سلیمان کے اوپر کھلا تھا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائسٹ کے اوپر جو ہیونلی ڈور کھلا تھا وہی ڈور آپ کے اوپر کھلے گا۔ تو میرے عزیزو اس میسج کو فالو کیجیے گا اور اس میں سے جو بلیسنگ تھی اسے ریسیو کیجیے گا۔ تو میرے عزیزو آئیے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے گیسٹوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔